Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel Let Updates for You. تو اسٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم حاضر ہوئے ہیں کچھ ایم ڈی کیٹ 2023 کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ اناؤنسمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا تاکہ ایم ڈی کیٹ کے جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں لیٹسٹ نیوز پر آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پتہ چل جائے اور آپ جلد سے جلد نیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی۔ تو اسٹوڈنٹ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گزشتہ رات سندھ کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے پیپر لیک ہونے کا جو معاملہ تھا اس کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا اور اناؤنس کر دیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے کہ ہم ایم ڈی کیٹ دوبارہ ریکنڈکٹ کرائیں گے ڈاؤ یونیورسٹی کے تھرو، اور انہوں نے جو ریسنٹلی ایم ڈی کیٹ کنڈکٹ کرایا گیا تھا اس کا رزلٹ بھی کینسل کر لیا گیا تھا۔ تو اسی کے اباؤٹ یہ نیوز پیپر میں کچھ خبر شائع ہوئی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں اعلامیے میں ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر ہی ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، پیپر آؤٹ ہونے کی رپورٹ بھی جاری نہ کی جا سکی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ذمہ داران ہیں پیپر لیک کرنے میں ان لوگوں کو سامنے نہیں لایا گیا، ان لوگوں کو پبلک کے سامنے نہیں لایا گیا، نہ ہی ان کے نام سامنے لائے گئے، بلکہ جو رپورٹ پیش کی گئی تھی گورنمنٹ کو اور اس رپورٹ کا حتمی فیصلہ سنا دیا گیا، بجائے اس کے کہ رپورٹ پبلک کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ لوگ ذمہ داران ہیں اور ان کو سزا بھی دی جاتی عوام کے سامنے، تاکہ آئندہ کوئی بندہ ایسی جرت نہ کر سکے کہ ایم ڈی کیٹ لیک کر دے یا پیپر خرید لے یا کی جو آنسر کیا ہے اسے سیل کر سکے۔ تو اسی کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد نیچے بتا رہے ہیں کہ امیدواران اور والدین کو 1 ماہ کے اضطراب کے بعد دوبارہ داخلہ ٹیسٹ کی فکر، داخلوں میں غیر معمولی تاخیر سے نیا تعلیمی سیشن 5 ماہ تاخیر سے شروع ہوگا۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ جو طلبہ ہیں اور ان کے والدین ہیں 1 ماہ سے مسلسل رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے کوئی خبر نہیں دی 1 مہینے تک، اور اچانک سے انہوں نے ریکنڈکٹ کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اس سے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے طلبہ اور ان کے والدین میں، اور اس سے یہ بھی ہوگا اگر ریکنڈکٹ کراتے ہیں تو ایم ڈی کیٹ کا جو سیشن ہے 5 ماہ لیٹ ہو سکتا ہے، کم سے کم 5 ماہ۔ اور اس کے بعد امیدواروں سے دوبارہ فیس وصول کی جائے گی۔ طلبہ کا سوال، رواں سال داخلوں کے عمل میں مزید 2 ماہ کا وقت درکار ہوگا، نومبر میں نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ معمولی طور پر تو نومبر کو ایم ڈی کے وہ ایم بی بی ایس کا نیا سیشن جو ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس بار جو ہے 5 ماہ تاخیر ہوگی، تو جا کر جنوری فروری میں جا کر آپ کا جو ہے ایم بی بی ایس کا سیشن ہے جا کر سٹارٹ ہوگا۔ تو اس سے امیدوار بھی پریشان ہیں، کنفیوز ہیں کہ دوبارہ جو ٹیسٹ ہوگا اس کی فیس بھی ہمیں ادا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ سب کے معاملے پر یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی ہیں ذمہ داران اور حکمران ان تک یہ نیوز پہنچے گی اور جلدی پی ایم ڈی سی ڈیٹیل میں فیصلہ اپنا شائع کرے گا، اناؤنس کرے گا۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کراچی میں جو لوگ اب فیصلے کے بعد آپ کو سب کو پتہ ہے 2 گروپس ہیں، ایک جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکنڈکٹ کرانا چاہتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں ہم ریکنڈکٹ نہیں کرانا چاہتے۔ تو جب سے یہ نیوز شائع ہوئی ہے اس کے بعد جو نو ریکنڈکٹ والے طلبہ ہیں وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، پی ایم ڈی سی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کہ کسی طرح ہم مل کر یہ جو ریکنڈکٹ کا فیصلہ ہے اسے رکوا سکیں، کینسل کرا سکیں۔ تو اب انہوں نے پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے فرائیڈے والے دن کے لیے۔ آج 12 ہے تو کل، آج جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے 12 اکتوبر ہے تو کل ہوگا 13، اور کل انہوں نے سی ایم ہاؤس کے باہر 2 بجے پروٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا چینل جو ہے یہ ہے انفارمیشنل چینل جو آپ کو ہر نیوز دیتا ہے۔ ہم کسی ایک گروپ کے ساتھ بالکل نہیں ہیں، ہم دونوں گروپس کے ساتھ ہیں۔ تو ہم جو بچے چاہتے ہیں کہ ریکنڈکٹ نہ ہو ان کے لیے میں نے یہ اپڈیٹ شیئر کی ہے تاکہ وہ لوگ بھی جائیں پروٹیسٹ میں حصہ لیں، کیا پتہ ان کی آواز بھی سنی جائے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ پروٹیسٹ کراچی کی اپڈیٹ تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں بلوچستان سے پہلے ہم پشاور پر آتے ہیں، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کچھ دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے، کہ ایم ڈی کیٹ کو ہم ریکنڈکٹ کرائیں گے، جیسے کابینہ نے فیصلہ کیا تھا، جیسے جی آئی ٹی رپورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ریکنڈکٹ کرایا جائے۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا تھا اور تفصیلی فیصلہ سنایا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پی ایم ڈی سی سے کچھ خبریں آنے لگ گئی کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسے چیلنج کیے جانے کے لیے
سے پی ایم ڈی سی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر رہی ہے کہ ہم چیلنج کریں گے، لیکن کوئی حتمی خبر سامنے نہیں آئی پی ایم ڈی سی کی طرف سے کہ وہ کب ہیئرنگ ہے، جو فیصلہ اگینسٹ آیا ہے پی ایم ڈی سی کے، اس کے خلاف جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہیئرنگ کب ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ تو اس لیے اگر پی ایم ڈی سی جاتی ہے تو پشاور سپریم کورٹ کے اندر، تو سپریم کورٹ نے ظاہر ہے فیصلہ جو کرنا ہے صرف پی ایم ڈی سی کے حق میں تو نہیں کرنا نا، انہوں نے پہلے دیکھنا ہے کہ کابینہ کی طرف سے کیا فیصلہ آیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آیا ہے، اور رپورٹ میں کیا لکھا گیا اور رپورٹ میں کیا ریکومنڈیشن دی گئی ہیں، تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، اور یقیناً جو فیصلہ ہوگا ریکنڈکٹ کے حق میں ہوگا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ آخر بہت بڑی ہائی کورٹ ہے، اس نے فیصلہ عام ایسے تو نہیں دے دیا کسی ایک بندے کی، انہوں نے آرگومنٹ سنتے ہوئے، انہوں نے آخر تفصیلاً فیصلہ جاری کیا ہے کافی ڈیٹیلز اور انویسٹیگیشن کے بعد۔ تو یہ کوئی خاطر خواہ فیصلہ یا پھر خاطر خواہ انہیں اچھی خبر نہیں ملنے والی پی ایم ڈی سی کو، اگر وہ جائے گی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ کے اندر، تو انہیں خاطر خواہ کوئی اتنی انکریجمنٹ نہیں ملنی سپریم کورٹ سے، تو اسی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے بلوچستان کے بارے میں۔ بلوچستان کا جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل ہیئرنگ تھی بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر، تو طلبہ گئے ہیں، ان کے وکیل بھی گئے ہیں اپنی سماعت کے لیے عدالت کے اندر، لیکن کیا ہوا، جو اسٹوڈنٹس تھے ایم ڈی کیٹ کے ان کی باری ہی نہیں آئی، اور اس سے پہلے کورٹ جو تھا ڈسچارج ہو گیا، مطلب جو ہوتا ہے ٹائم ختم ہو جاتا ہے کورٹ کا، اور بلوچستان کے طلبہ کی جو باری تھی وہ نہیں آئی، اور انہیں ایک اور تاریخ دے دی گئی کہ اس تاریخ کو آپ حاضر ہوں، آپ کا جو کیس ہے وہ سنا جائے گا کورٹ کے اندر۔ تو اب اسی طرح جو ہے بلوچستان میں بھی جو آپ کا کیس ہے وہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے، تو اب جیسے ہی اب نیکسٹ ڈیٹ دی گئی ہے، اس ڈیٹ کو جو فیصلہ ہوگا بلوچستان میں ہم وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو بلوچستان والے جو طلبہ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل سبسکرائب کر کے رکھیں، تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیو اپڈیٹ اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اب آگے چلتے ہیں ہم۔ تو یہ اس نیوز کے مطابق ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی منسوخی اپنی جگہ، لیکن بلوٹوتھ مافیا کے کرداروں کو منظر عام پر نہ لانا اور سزا نہ دینا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ تو یہ بات بھی بالکل حق پر ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ اب سندھ کے اندر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ منسوخ کر دیا گیا، کے پی کے اندر البتہ کچھ کرداروں کو سامنے لایا گیا جو لوگ ملوث تھے بلوٹوتھ اسکینڈل میں، لیکن سندھ کے اندر کسی ایک بندے کو بھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ تو جو طلبہ ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کے والدین بھی مسلسل، کہ جو لوگ ملوث تھے پیپر لیک کرنے میں ان کرداروں کو منظر عام پر لایا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ چہرے ہیں جو طلبہ کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اسی لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے مسلسل کہ ان کرداروں کو بھی سامنے لایا جائے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد کوئی ڈیسیژن ہوگا، کوئی خبر سامنے آئے گی ان کے لیے بھی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ نیوز پہ۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ اب 3 سے 4 دن تو ہو گئے ہیں، اور ایک ہفتہ ہو گیا ہے کے پی کے کی طرف سے بھی جو فیصلہ سنایا گیا تھا۔ تو اب 2 گورنمنٹس ہیں اور ایک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اس کے دوسری طرف ہے پی ایم ڈی سی۔ تو پی ایم ڈی سی کس کا مقابلہ کرے گی؟ اگر پی ایم ڈی سی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جیت جاتی ہے تو سندھ کے ساتھ کیسے لڑے گی؟ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پی ایم ڈی سی جو ہے جو پشاور ہائی کورٹ کے خلاف جا رہی تھی چیلنج کرنے اس کا فیصلہ، ایم ڈی کیٹ سپریم کورٹ، تو وہ نہیں جا رہی ابھی تک، اس کے خلاف کوئی ہیئرنگ یا اس کی خبر نہیں آئی سپریم کورٹ سے کہ پی ایم ڈی سی حاضر ہوئی ہو، یا کیس میں انہوں نے کیس کیا ہو، یا ہیئرنگ کی کوئی ڈیٹ دی گئی ہو پی ایم ڈی سی کو اگینسٹ پشاور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ جو پی ایم ڈی سی ہے سپریم کورٹ میں نہیں جا رہی جو فیصلہ ہے اسے چیلنج کرنے کے لیے۔ تو اب یہ جو ہے پی ایم ڈی سی ابھی فی الحال بہت کنفیوز ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں جاتی ہوں اگینسٹ فیصلوں کے تو ہمارے لیے بہت مشکلات کریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے پی ایم ڈی سی شاید پالیسی بنا رہی ہو کہ طلبہ کو کس طرح ہینڈل کیا جائے اور ایم ڈی کا کنڈکٹ کس طرح کرایا جائے۔
تو بہت جلد PMDC کی بھی خبر سامنے آنے والی ہے، اور انشاءاللہ وہ ایگزام ڈیٹ ہی دے گی، جیسے گورنمنٹس نے انہیں ہدایت کی ہیں PMDC کو کہ ودin 6 ویک ڈیٹ دی جائے، تو بہت جلد آپ لوگوں کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور باقی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے WhatsApp گروپ بنانا ہے، جس کی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا پوسٹ کے ذریعے۔ تو